علی بھائی، چائے یا دودھ یا کھانے پینے والی اشیاء میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالنا ضروری ہے؟ سنا ہے کہ ایک پر میں وبا ہوتی ہے، دوسرے میں شفا۔ جی یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ میں نے حدیث بھی بیان کی ہے۔ پچھلے رمضان کے اندر جب مفتی انیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرٹیسائز کیا تھا اور خالد ابن ولید کے وہ زہر پینے والے واقعہ جو جعلی واقعہ ہے، ضعیف اور من گھڑت اسناد کے ساتھ اسے بیان کیا تھا، تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے میں نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ایک مکھی کے پر میں شفا ہے، دوسرے میں وبا ہے، اور پہلے وبا والا وہ ڈالتی ہے تو تم اسے ڈبو کے نکالو اور شفا کے ذریعے وہ بیلنس ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ نبی آپ کو یہ اجازت دیں گے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر والا آپ پیالہ پی لو؟ یہ سب فراڈ ہے۔ تو میں نے اس میں بھی یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، یہ صحیح بخاری میں۔ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو وہ کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے؟ جی پہلے تھا، یہ جو آپ حدیث لکھ رہے ہیں نا، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں وہ احادیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرتے تھے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے، چاہے وضو آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وضو کا اعادہ نہیں کیا، کیونکہ صحابہ ہی کرواتے تھے نا وضو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ اب یہ اللہ کی طرف سے نیا حکم یہ ہے کہ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور صرف کلی کی، وضو دوبارہ نہیں کیا۔ تو یہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے حکم، اور یہ ناسخ و منسوخ انہی حدیث میں موجود ہے۔ اس کے لیے کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے، اس سے اگلی حدیث میں امام نبوی نے باقاعدہ چیپٹر باندھا ہوا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ ناسخ و منسوخ تو ہے، قرآن کے اندر ہے، تو اس میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں جو ناسخ و منسوخ آئے ہیں کہ پہلے حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازمی ہے، پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود وراثت کے قوانین نازل فرما دیے، وہ آیات منسوخ ہو گئی۔ 5 ٹوٹل آیات ہیں قرآن کی جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں ہیں۔ ان 5 آیات کے پیچھے مولوی آپ کو 6,500 آیات نہیں پڑھنے دیتا آلموسٹ۔ وہ جی پتہ نہیں اس دا پرانا حکم ہوئے، سرکار کسی نو نہیں آج تک نہیں ہوا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کسی مسلمان نے یہ رزلٹ نکال لیا ہو کہ نماز کے علاوہ نشہ کرنا جائز ہے۔ کبھی نکالا کسی نے؟ اور جو نشہ کر رہا ہے نا، اس نے بھی نہیں کبھی یہ رزلٹ نکالا، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے کہ جب نماز کے علاوہ شراب پینے کی اجازت تھی، اور بعد میں پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، 4 سٹیجز میں شراب حرام ہوئی ہے۔ تو کیوں آپ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں؟ وراثت کے قوانین ہر مسلمان کو پتا ہے، اسی لیے تو کورٹس میں بہن بھائیوں کے اوپر مقدمات کرتے ہیں۔ آج تک قرآن کی اس آیت سے کسی نے رزلٹ نکالا ہے کہ نہیں جی ماں باپ وصیت جو کریں گے وہ قابل قبول ہوگی اور وراثت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں۔ اس طریقے سے قرآن میں پہلے حکم تھا اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو اسے قید کر دو، یہاں تک کہ، اور قید یعنی قید خانے میں نہیں، گھر میں رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم نازل فرما دیا، زانی کی سزا مقرر کر دی۔ وہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ آج کون سا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو عورت بدکاری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک گھر میں رہے گی؟ سب کو پتا ہے کہ اسلامی سزا اس کی یہ بنتی ہے۔ اس طرح قرآن میں آیا تھا کہ پہلے ایک مسلمان 10 پہ بھاری تھا سورۃ الانفال میں، پھر سورہ انفال میں آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری جانچی ہے، اب ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہے، 1-2 کی نسبت ہے۔ اس سے کیا اس وقت وہ بات درست تھی؟ بعد میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور سارے ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح تو نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوور آل ریشو پروپورشن گر گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شروع والے مسلمان تھے وہ کوئی کمزور ہو گئے، نہیں، اوور آل ریشو پروپورشن گر گئی۔ پہلے حکم یہ نازل ہوا چونکہ ہر بندہ ہی نبی علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا، میں نماز پڑھا کے آپ نکلنے لگے تو ایک بندہ سائڈ پہ رہے، حضور منظر ہے مسئلہ ایک دس جو سائڈ تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی مصروف زندگی میں یہ کیا ممکن تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جس نے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں پہلے خیرات کرے گا کچھ مال، پھر وہ سوال پوچھے گا۔ ظاہر ہے جب جیب ڈھیلی کرنی پڑے پھر بندہ مفت سوال تو نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس میں تخفیف فرما دی، اور پھر حکم نازل ہوا کہ نہیں،
یہ تمہارے لیے اب مشکل لگ رہا ہے تمہیں تو ٹھیک ہے، اب تمہیں اجازت ہے، لیکن اس وقت تک صحابہ کرام ایٹیکیٹس سیکھ چکے ہوئے تھے۔ تو اس طرح ناسخ و منسوخ کی جو آیات ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کو سیٹل کر دیے۔ ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کان کے نچلے حصے تک کاٹتی تھیں، صحیح مسلم۔ جی میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس کو نچلے حصے سے مراد شولڈر تک ہے، یہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے نا، شولڈر تک، اس کے اوپر تو نہیں کاٹ سکتی تھی، وہ تو بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اس زمانے میں کوآرڈینیٹس کے ساتھ احادیث بیان نہیں ہوتی تھی، اندازے سے ہوتی تھی۔ ایون آپ بخاری مسلم دیکھیں، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک آپ کو بعض صحابہ کہیں گے 60 سال، بعض کہیں گے 65 سال، بعض کہیں گے 63 سال۔ اب یہ تینوں قول ہیں بخاری مسلم میں، تینوں درست ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 ایئرز ہے، وہ بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے۔ ہم سولر ایئرز کے اعتبار سے دیکھیں تو 61 ایئرز ہے۔ اب 63 کو اگر راؤنڈ آف کریں نا ایک طرف تو موٹا سا آپ بولیں گے 60 سال۔ جس طرح 3:40 ہوئے ہوں تو آپ کیا بولتے ہیں 3:45 ہوئے ہیں، تو کیا ایگزیکٹ 3:45 ہوئے ہوتے ہیں؟ راؤنڈ آف کرتے ہیں نا۔ اور 3:35 ہوں تو آپ کہتے ہیں 3.5۔ لیکن ایگزیکٹ اگر سوئی سینٹر میں آئے تو 3.5 بھی کہہ سکتے ہیں اور 3:45 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ 63 میں جب پہنچی نا، کچھ صحابہ نے اسے راؤنڈ آف کر کے 60 بیان کیا، اور کچھ نے دوسری طرف راؤنڈ آف کر کے اسے 65 بیان کیا، اور یہ باقاعدہ پوری بحث امام بخاری نے کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 63 ایئرز جو ہے نا یہی ایج ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے سوال پوچھا، تو اس طریقے سے یہ جو ذکر ہے نا کہ وہ کانوں کے نچلے کناروں سے کٹوا دیتی تھی، مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹ انہوں نے آپ کے یہاں سے کاٹا، یہ کان کے قریب یہ وہ ایک سائڈ کا کہا کہ شولڈرز تک ہے۔ عورت شولڈر کے نیچے نیچے کٹوا سکتی، اس سے اوپر نہیں، اور مرد اپنے بال اس سے اوپر رکھے گا، نیچے نہیں کر سکتا۔